أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب خدا سے عہد واثق کرو
تو اس کو پورا کرو, اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم خدا کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو, اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو جانتا ہے. اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سوت کاتا, پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا, کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے. بات یہ ہے کہ خدا تمہیں اس سے آزماتا ہے, اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا. جزاک اللہ. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو رحیم ہے, کریم ہے, علیم ہے, غفار بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے تخلیق کیا ہے کہ انسان اخلاقیات کے اس بلند درجے پر فائز ہو کہ اس کی سیرت و کردار پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. بے شک. جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. اس مقصد تک انسان کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اخلاقی ضابطے بھی بیان کیے ہیں, ان پر عمل کرنے کی تلقین بھی کی ہے, اور اس ساری عظمتیں جن کو انسان پہنچ سکتا ہے وہ سب کی سب ان اخلاقی ضابطوں سے منسلک کر دی ہیں. بلکہ انسان کو پرکھنے کا معیار بھی انہی اخلاقی ضابطوں کو بیان کیا گیا ہے. انہی اخلاقی ضابطوں میں سے ایک بہت اہم اخلاقی ضابطہ ہے اپنی بات پر قائم رہنا. بالکل. اپنا وعدہ پورا کرنا. اور بے شک وعدہ پورا کرنا, اپنی بات پر قائم رہنا, یہ کسی بھی خوبصورت معاشرے کی تشکیل میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. جوگن بالکل صحیح کہا آپ نے سمیع خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ سب کو 7واں روزہ مبارک ہو ویورز. اور سمیع آپ نے اتنی اچھی بات کی کہ مطلب یہ ایک ایسا, آج کا ہمارا ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے, کیونکہ اگر آپ نے انسان کی شخصیت کا اندازہ لگانا ہے, وہ جو کہتے ہیں نا, اف یو وانٹ ٹو نو دا ٹرو میرٹ اینڈ دا ٹرو, وہ جو کہتے ہیں نا کہ انسان ایکچولی ہے کیسا, تو آپ نے اس بات پہ گیج کرنا ہے کہ وہ اپنی زبان کا کتنا پکا ہے. بے شک. ایک وقت ایسا تھا جب لوگ زبان دیتے تھے اور بگننگ اور اینڈ ہر چیز کی اس زبان دینے پہ ہی ہوتی تھی. بے شک, بالکل. آج وکیلوں کے تھرو کانٹریکٹس ڈرافٹ کیے جاتے ہیں, کانٹریکٹس پہ سگنیچرز کیے جاتے ہیں, اس کے بعد بھی ان کانٹریکٹس کو آنر نہیں کیا جاتا. تو کانٹریکٹ بھی تو ایک زبان ہوتی ہے نا, ایک وعدہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو یہ دیں گے, آپ ہمیں یہ دیں گے. دیکھیں ویور, سمپل سی بات ہے, بڑی آسان سی, بڑی سمپل سی. میرے شوہر اکثر یہ بات کرتے ہیں, فیصل ہمیشہ کہتا ہے کہ جوگن ایک دفعہ زبان دے دی نا تو دے دی. بالکل صحیح. پھر بات مر مٹنے کے اوپر ہے, زبان سے نہیں ہٹنا. بے شک. اور آج کل سب سے زیادہ کمی اسی چیز کی ہے. جی آپ ہمارا یہ کام کر دیں, ہاں جی ہم کر دیں گے. اگلے نے بھی اپنا کام نہیں کیا, اچھا اگلے نے کہا کہ ہم آپ کو اس کام کا اتنا معاوضہ دیں گے, اگلے نے کام کر دیا لیکن جس نے معاوضہ دینا ہے وہ معاوضہ نہیں دے رہا. بالکل ایسے کہ جی ہمارے پاس کوئی کانٹریکٹ نہیں تھا. یہ میڈیا سے لے کے کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھ لیں, یہ بہت بڑی پرابلم ہے. اور ویورز, یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس انسان کو آپ زبان دیتے ہیں کسی بات پہ, جیسے کہ کسی نے آپ سے مدد مانگی, آپ نے اس کو زبان دی کہ جی میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا, وہ انسان ایک تسلی میں, ایک حوصلے میں آ گیا کہ بھئی اس شخص نے میری ہیلپ کرنی ہے, میری سپورٹ کرنی ہے. اور بعد میں جب آپ اگلے کا فون نہیں اٹھاتے یا اس کی مدد کرنے سے مکر جاتے ہیں, تو آپ اس انسان کی ذہن کا, اس کی ایموشنل, اس کی فزیکل, اس کی مینٹل ہیلتھ سٹیٹ کا کیا حال ہوتا ہوگا, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ آس لگا کے بیٹھا ہے. دیکھیں رب تعالیٰ نے ہمارے پاس آ کے نہیں کچھ کرنا, رب تعالیٰ نے وسیلے بھیجنے ہیں. تو آپ نے لوگوں کے لیے وسیلہ بننا ہے یا عذاب کا باعث؟ مین سوال تو یہ ہے. میں ہوں آپ کی میزبان جگن کاظم, اور میں ہوں آپ کا میزبان سمیع خان. ماشاءاللہ آج عشرہ رحمت کے 7واں روزہ ہم سب کو نصیب ہوا ہے, اور آج اسی حساب سے آج ہمیں سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ انسانی شخصیت کا وقار کیسے برقرار رکھا جائے. بے شک. اور اس میں وعدے پر قائم رہنا, اپنی بات پر قائم رہنا کتنا ضروری ہے. اسی لیے افائے عہد اور وعدہ خلافی کے موضوع کو آج ہم نے انتخاب کیا ہے اپنی ٹرانسمیشن کے اندر. اس پر ہم بہت بات کریں گے. بلکہ جیسے ابھی جگن کہہ رہی تھی کہ لوگ اپنی بات پر قائم نہیں رہتے, تو آگے چل کے میں ایک حدیث بھی کوٹ کروں جس میں منافق کی جو پہچان بچائی گئی اس میں سے ایک یہ بھی نشانی بتائی گئی, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں. لیکن سبھی میں تو آپ سے بڑے ہی بیسک لیول پہ بات کر رہی ہوں, ایک انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے. بھئی جس کو بھی زبان دیتے ہو اس زبان پہ قائم رہو, یا پھر زبان نہ دو نا.
اگلے کو کیوں آس دیتے ہو, کیوں کمٹمنٹ کرتے ہو, کیوں وہ بات کرتے ہو جو جس کو آپ نے پورا نہیں کرنا. اور ہمارے اسٹوڈیو میں بھی بہت سے لوگ اپنا سر اس لیے ہلا رہے ہیں کیونکہ ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا انسیڈنٹ یا واقعہ ہوا ہے. اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ یہاں پہ آلموسٹ ہر بندہ ایسا ہے, اور گھروں میں بھی جو اس وقت ہمارا شو دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی 1 2 یا 10 12 واقعے ایسے ہوئے ہوں گے جہاں پہ کسی نے زبان دی اور پھر یا تو زبان سے مکر گئے, یا فون نہیں اٹینڈ کیا, یا بالکل ہی اگلے کو اگنور کیا اور ایسے بہیو کیا کہ جیسے تو کون تو میں کون. جگن یہ تو بات ہوگی زبان کی, لیکن ساتھ ہی ساتھ جب آپ لکھتے ہیں, اسلام میں ہے کہ اپنا جو بھی معاہدہ کرو اس کو لکھ لو. آج کل لوگ اس کو بھی آنر نہیں کرتے. وہی تو بات کی نا کہ کانٹریکٹ پہلے ہوتا تھا کہ زبان دے دی تو زبان دے دی, پھر کہا گیا کہ بھائی لکھنا شروع کر دو. بالکل. وہ لکھنے کے بعد بھی نہیں لوگوں نے قائم ہونا. لوگ کیا کرتے ہیں, کانٹریکٹس کو آنر نہیں کرتے, ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. نہیں بالکل. مطلب اینڈ میں تو ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے نا, اور اعمال اور لوگوں کی دعائیں لے کے جانا ہے. اور کل بھی یہی بات کہی, آج بھی یہی بات کہوں گی کہ کیوں لوگوں کی بددعائیں لے کے جانا ہے, کیوں لوگوں کا دل دکھانا ہے. نہیں کر سکتے کوئی چیز نہ کرو. اکثر تو لوگ زبان اس لیے بھی دے دیتے کیونکہ وہ شو آف کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں, بڑے دیالو ہیں. آج کل تو بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ ہم کل بھی بات کرتے دکھاوے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت سے لوگ صرف دکھاوے کے لیے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. بھائی جو کر سکتے ہو چپ کر کے کرو. وہ ایک تو چپ کر کے کرو. اول تو کسی کو آپ سے ہیلپ کی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے. ہمیں ایز مسلمز اینڈ ایز ہیومن بینگز, انسان ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے. اگر آپ نے چلے زبان دے کے ہی کسی کے کام آنا ہے تو پھر اس زبان پہ قائم رہیں. بالکل بالکل. پھر جیسے تیسے بھی اس کو پورا کریں. خیر, یہاں ایموشنل ہمارے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے. ہم لوگ بالکل جب ہم ٹرانسمیشن شروع کرنے والے تھے تو 1 2 دن پہلے جب ہماری ملاقات ہوئی تو ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ کمٹمنٹس کر کے ان سے مکر جاتے ہیں اور وہ کتنا ڈس اپوائنٹنگ ہوتا ہے. لیکن خیر, ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جنہوں نے بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک کی پیش کی, آئیے ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بھیا بھی ہماری گفتگو کے دوران سارے لا رہے تھے کیونکہ ہر انسان اس وعدہ خلافی والی سچویشن سے گزر چکا ہے. ایسے ہی ہے. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان. ناظرین, اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے نور علم. اور آج ہمارا موضوع ہے ایفائے عہد اور وعدہ خلافی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس شخص میں 4 صفات ہوں وہ خالص منافق ہے. نمبر 1, جب بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر 2, جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. نمبر 3, جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. اور نمبر 4, جب کوئی جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آئے. ناظرین, یہ احتیاط اور وعدہ پورا کرنا عام زندگی کے ساتھ تو ضروری ہے ہی, لیکن رمضان المبارک میں ان کی پابندی اور شدید ہو جانی چاہیے. ہمیں جوائن کیا ہے ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے, ہماری نالج میں اضافہ کرنے کے لیے ہمارے ٹیچرز نے, ہمارے اساتذہ نے. مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت ہی ہمارے پیارے بھائی ہیں, ریناؤنڈ اسکالر ہیں اور پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا ایک بہت اہم حصہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ ملک نے. آپ خود تو ایک بہت ہی بہترین اسلامک اسکالر ہیں, ٹیچر ہیں, لیکن ان کے والد صاحب ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب بھی ایک بہترین اسکالر تھے, ایک بریلینٹ پرسنالٹی, ایک بڑے باپ کی بڑی بیٹی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحبہ, آج کے ٹاپک کی مناسبت سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس قدر پیارا ٹاپک ہے اور اس کی ابتدا انسان سے نہیں, پہلے عرب سے ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ہم سب کی روحیں بنائیں تو عرش پہ ان سب کو اکٹھا کیا اور پوچھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سبھی روحوں نے کہا کیوں نہیں, آپ ہی تو رب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے روحوں سے پوچھا کہ اگر میں, اب تو تم میرے سامنے ہو, اگر میں تمہیں کسی جسم میں بھیج دوں, زمین پر بھیج دوں, کہیں بھی بھیج دوں, تو کیا پھر بھی تم میری اسی طرح سے وفادار, تابع دار اور فرما بردار رہو گے؟ تو سب روحوں نے یہ وعدہ کیا. یہ پہلا ایفائے عہد تھا, یہ پہلا قول و قرار تھا اس کائنات میں جو رب کا روحوں سے تھا, ہماری روحوں سے. اور ساری روحوں نے یہ وعدہ کیا.
पहले तो रब की पुकार पे लब्बैक कहा लब्बैक का, बिल्कुल। और फिर ये वादा किया कि कहीं पर भी भेज दो, हम तुम्हारी हैं, तुम्हारी रहेंगी। इसीलिए फितरत है ये हमारी, और ये रब का और हमारा पहला कौलो करार है जिस वादे पर हम इस दुनिया में आते हैं कि हम कहीं भी हों, औरत के जिस्म में, मर्द के जिस्म में, हम हैं अपने रब की। बेशक। ठीक है, और एक वक्त मुकर्ररा के बाद वापस उसी के पास चले जाना है। फिर इस दुनिया में भी जब हम आते हैं तो छोटी से छोटी बात से लेके बड़ी से बड़ी बात तक हमारी शख्सियत हमारी ज़बान के ऊपर बेस करती है। हम खूबसूरत भी हो सकते हैं, मालदार भी हो सकते हैं, अच्छे लिबास में भी हो सकते हैं, हमारे अखलाक तमाम तर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं और उस पर कायम नहीं रहते तो धड़ाम से हमारी शख्सियत गिर जाती है। वो सिर्फ हमारी ज़बान पे बेस करती है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुम्मे के खुतबे में आपके ये अल्फाज होते थे, ला दीन लिमन ला अहद लहू, उसका दीन ही नहीं है जिसका अहद नहीं है, जो वादे को पूरा नहीं करता। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इन्नल अहद काना मसऊला, क़यामत के दिन जो वादा करोगे, जो अहद करोगे, कौलो करार दोगे, उसका तुमसे सवाल किया जाएगा। अब हम लोग ये समझते हैं कि अगर हम कह दें प्रॉमिस, अगर हम कह दें वादा, अगर हम कसम उठा लें या हम अल्लाह को गवाह करके बात करें तो ही वादा पूरा करने के डॉक्टर पाबंद साहिबा, हैं। लोग तो हर बात पे घूम के कहते हैं अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, कुरान की कसम, और इतनी आसानी से कह देते हैं। और अक्सर अनफॉर्चुनेटली अपने झूठ छुपाने के लिए भी इस जो कसम का झूठा इस्तेमाल होता करते है हैं। ना जुगन, कस्में उठाता ही वही है। बिल्कुल। हदीस के अल्फाज में कि ज्यादा कस्में खाता ही वही है जो झूठ जो बोलता झूठ है, क्योंकि नफसाती तौर से उसे ये गुमान होता है कि आप उसको पहचान कर रहे रहे हैं, आप उस पर शक कर रहे हैं। तो ज़बान जो है वो पूरी की पूरी आपकी शख्सियत की आईनादार है, आप अक्स है वो। अगर आपने, बड़े लोग तो लिखत पढ़त करते ही नहीं थे, बहुत ज़माने तक इसका रिवाज ही नहीं इसका था। फिर हुक्म आया था, फिर इसका भी अल्लाह ताला ने ही हुक्म दिया। ये 1500 साल पहले हमारे कुरान ने ही लिखत पढ़त का भी सिलसिला शुरू किया, वरना इससे पहले भी और इसके बाद भी आज तक बड़े लोग ज़बान ही को सब कुछ मानते हैं। लेकिन मुफ्ती साहब, लिखत पढ़त के बावजूद भी लोग अपने वादों पे कायम नहीं रहते। पहले तो एक ज़बान ही काफ़ी होती थी, अब क्या कागजात, डॉक्यूमेंटेशन, एक एक चीज़, स्टैम्प पेपर के बाद भी लोग अपने बात पे कायम नहीं रहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, असल बात यह है कि इसका ताल्लुक़ लिखने पढ़ने से है ही नहीं। असल तो बात यह है कि आपके अंदर ईमान की कितनी हलावत है, कितनी हरारत है, अल्लाह रसूल पर आपका कितना कामिल यकीन है। और ये जो इफ़ाए अहद है, इफ़ाए अहद इसका माना है वादा पूरा करना, और बाद अहदी इसका माना है वादा की खिलाफ वर्जी करना। इसका ताल्लुक़ तो नेचर से है, फितरत से है। और दीन इस्लाम जो है वो तर्जुमान फ़ितरत है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, फरमाया मेरी बेसत का मेन पर्पज़ ही ये है कि वो अखलाकियात, वो अक़दार, वो वैल्यूज़ जो इंसान की अज़मत में इजाफ़ा करती है, मैं उनको क्लाइमेक्स देने के लिए आया हूँ, पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए आया हूँ। अब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह पाया तकमील तक पहुँचाया, आप हैरान हो जाएंगे। बीइंग अ मुस्लिम हमें बिल्कुल अपने गिरबान के अंदर सर को झुका के ये सोचना चाहिए, हम कदम कदम पे झूठ बोलते हैं, वादा खिलाफ़ी करते हैं, बदअहदी करते हैं, हमारी ज़बान की कोई अहमियत ही इस वक्त हमारे नज़दीक नहीं रह गई, ना ही इंटरनेशनल दुनिया में हमारे वादों की अब कोई हैसियत रहेगी आपस में। तो हमें ये गौर करना चाहिए कि आज की इस दुनिया में एक जुमला कहा जाता है कि जंग में हर चीज़ जायज़ होती है। आज भी हमें ये सुनाई दे रहा है कि जंग में हर चीज़, वादा खिलाफ़ी भी और हर धोखा देना। लेकिन अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐन हालत जंग में भी वादा की पासदारी का पूरा पूरा ख्याल रखा। गज़वा बदर के मौका पर जब मुसलमान बहुत थोड़े थे, 313 थे और 2 गुना ज़्यादा काफिर थे, तो बड़ा क्रूशल टाइम था। आप जानते हैं कि उस वक्त तो बंदे को एक तिनके के सहारे की ज़रूरत होती है। तो 2 सहाबा आए और उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हम मक्का से आ रहे थे तो हमें काफिरों ने अरेस्ट कर लिया था और वो छोड़ नहीं रहे थे, तो उन्होंने बिल आखिर एक एग्रीमेंट करके छोड़ा है,
انہوں نے کہا تم جا کے مسلمانوں کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف لڑو گے نہیں، تو ہم ان سے بات کر کے جان تو چھڑایا ہیں لیکن اب ہم لڑیں گے کیونکہ ہم نے حق کے لیے لڑنا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے مسلمان ہونے کے ناطے اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ حالانکہ ضرورت تھی سپاہیوں کی، فوجیوں کی، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وعدہ وعدہ ہے، عہد عہد ہے، ایگریمنٹ ایگریمنٹ ہے، چاہے کافر کے ساتھ ہی کیوں نہ کیا جائے، لہذا اس کو پورا کرنا ضروری اور نبھانا ضروری ہے۔ اب تم لڑو گے نہیں، تم وعدہ کر کے آئے ہو۔ ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے باہر نواح میں ایک بندے سے کوئی لین دین کا معاملہ کیا، تو اس نے کہا جی کہ بس میں ابھی پیمنٹ لے کے آتا ہوں یا تھوڑی دیر کے بعد آ رہا ہوں، بس آپ یہیں رکیے، میں آیا۔ تو وہ چلا گیا اور وہ جا کے بھول گیا، اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا۔ سمیع صاحب، جگن صاحبہ ہماری بہن ہے، آپ سنیے کہ وہ چلا گیا اور اگلا دن بھی گزر گیا، اس کو یاد نہ آیا، تیسرا دن آیا تو اس کو یاد آیا، وہ بھاگا بھاگا وہاں آیا تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما دی۔ وعدہ کی اہمیت اتنی ہے، اور سرکار نے پھر غصہ بھی نہیں فرمایا، ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کی، جلال بھی نہیں، صرف اتنا کہا کہ بھئی تم نے ہمیں بڑی مشکل میں ڈالا ہے، ہم تو یہیں، آپ پتہ نہیں وہ جب تک نہ آتا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، پیغمبر کی تعریف اس بات پہ کی، انہو کان صادق الوعد، فرمایا پیغمبر کے اندر بھی یہ کوالٹی بہت ٹاپ کی ہے کہ وہ صادق الوعد ہے، وعدہ کو پورا کرنے والا ہے۔ اور جو وعدے کو پورا نہیں کرتا، ابھی آپ نے حدیث شریف سنی، نبی رحمت نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لا، لا دین لمن لا عہد لا، فرمایا جو امانت کا پاس نہیں رکھتا اس کا ایمان نہیں ہے، اور جو وعدے کا پابند نہیں ہے اس کا دین نہیں۔ جتنا مرضی وہ دیندار کہلواتا رہے، بنتا رہے، گیٹ اپ جو مرضی اپنا لے، بے شک جو مرضی گیٹ اپ اپنا لے، اگر وہ وعدے کی پاسداری نہیں کرتا تو نبی رحمت نے فرمایا اس کے پاس دین نہیں ہے۔ دین اسی کے پاس ہوگا جو وعدے کا پابند ہوگا، اور وعدے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں وعدہ کر رہا ہوں، آپ قسم اٹھائیں یا لکھ کے دیں، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات یہی وعدہ ہے، اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر پورا نہیں کرتا تو وہ منافقت کے درجے میں چلا جاتا ہے، جو حدیث شریف آپ نے سنائی ہے، پھر وہ منافقت کے درجے میں چلا جاتا ہے، کیونکہ وعدہ کی خلاف ورزی جو ہے نفاق کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ 4 چیزیں جو ابھی آپ نے حدیث شریف پڑھ کے سنا دی، تو فرمایا 4 چیزیں ہیں جو نفاق کی علامات ہیں، اگر کسی ایک میں بھی پائی گئی تو منافقت کی نشانی اس میں پائی گئی ہے، جب تک کہ چھوڑ نہ دے۔ لہٰذا میں کنکلوڈ کیوں کرتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی میں یہ کوئی اس طرح کی بات پائی جاتی ہے تو وہ توبہ کرے، پہلے کی معافی مانگے، اور آئندہ سے اس پر کاربند رہنے کی کوشش کرے۔ مفتی صاحب ایسے لوگ نہیں باز آتے، ہم نے تو آپ سن رہی تھی پوری بات ڈاکٹر صاحبہ۔ میں جیسے ابھی ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ ویسے معذرت کے ساتھ یہ کہتی ہیں ایسے نہیں باز آتے، اب اس کا حال یہ ہے کہ ان کو ڈنڈا پکڑائیں۔ نہیں، میں بہت مفتی صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں یہ اس بات کے بارے میں اتنا اسٹرانگلی فیل کرتی ہوں کیونکہ اکثر جو وعدے ہم کرتے ہیں تربیت میں ہونا چاہیے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ موجود تھے، تو ایک ماں نے، ایک صحابیہ نے اپنے بچے کو بلایا کسی چھوٹے سے کام کے لیے، اور بہلانے کو کہا کہ آؤ یہ کام کرو، چیز دوں گی۔ اس کے بعد کام لے لیا اور بچے کو بھیج دیا، اور بچہ بھی خوشی سے جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب سے کھجور نکالی، ماں کو پکڑائی اور کہا اسے واپس بلاؤ اور اسے یہ دو، تم نے چیز دینے کا کہا تھا، کون سی چیز دی؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ ہم تو بچوں کو یوں ہی بہلا دیا کرتے ہیں، کیا یہ بھی جھوٹ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی جھوٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ اسی چیز پہ میرے گھر میں اکثر لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایز اے ورکنگ مدر جب گھر میں کوئی اور میرے بچوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو میری صرف ایک بات میں کہتی ہوں، اگر بچے کو کہہ رہے ہو کہ یہ کرو تو اوپر چھت پہ لے جائیں گے، یہ کرو تو ہم آپ کو یہ کھلائیں گے، تو پھر کرو۔ ادروائز بچے کو جھوٹا لارا نہ لگاؤ، وہیں پہ آپ مٹھی میں اس کو جھوٹ دے رہے ہیں۔ آپ یہ بات کہہ رہی ہیں نا کہ کیسے آئے ہماری گھٹی میں، تربیت میں ماؤں کی گود سے ہی بچے کی پرسنالٹی پوری ہوتی ہے۔ ہم اس بات پر اہمیت دیتے ہی نہیں کہ سچ بولنا ہے، اور سچ بولنے والے کو دیکھیے بچہ کیسے جھوٹ بولنا سیکھتا ہے کہ جب اسے جھوٹ بولا تو بچ گیا، جب اسے سچ بولا تو ڈانٹ پڑی۔
ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ سچ بولنے والے کو ہم انعام دیں، بھلے اس نے غلط کیا لیکن اس نے سچ تو بولا. ہم اس طرح سے اپنی تربیت استادوں کو بھی، یعنی جو بھی ہماری حیثیت ہے معاشرے میں، اس حیثیت میں، اس حصار میں رہتے ہوئے ہم یہ سکھا سکتے ہیں کہ زبان ہی سب کچھ ہے. اچھا آپ جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ ایک طرف ہے وعدہ کرنا، ایک طرف ہے صرف کہہ دینا. کہہ دینا، صرف کہہ دینا بھی اتنا ہی اہم ہے پورا کرنا جتنا وعدہ ہے، یا اس میں کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ دیکھیے دونوں میں صرف ایک درجے کا فرق ہے. کہہ دینا جو ہے وہ آپ کی زبان ہے اور وہ اصل میں آپ کی شخصیت ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے اعلان سے پہلے ہی صادق اور امین کہا جاتا تھا. بے شک ان کی زبان کی سچائی کی وجہ سے اور امانت داری کی وجہ سے. ان کی شخصیت کے یہ دو پہلو ایسے تھے کہ ہر کوئی انہیں ان ناموں سے زیادہ جانتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے بھی. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تو صرف زبان تھی، اس میں عہد نہیں تھا، قسمیں نہیں تھیں، قرار نہیں تھا، قول نہیں تھا. بے شک. اب اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ آپ بیچ میں اللہ کو لے آئیں کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، یا میں قسم تو ہے ہی سوائے اللہ کے اور کسی کی جائز ہی نہیں ہے. تو آپ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں یا وعدہ کریں یا کسی کو گواہ بنا کے کہیں یا اللہ ہی کو گواہ بنا کر کہیں. آپ اللہ کا نام نہ بھی لیں تو جب آپ دو لوگ آپس میں وعدہ کر رہے ہیں تو تیسرا اللہ گواہ ہے ہی. آپا جان، انسان کی زبان کی اتنی ویلیو ہونی چاہیے کہ اگر انسان کہے کہ جی میں یہ کروں گا تو اگلے بندے کو یقین آ جائے. وہی والی بات جو آپ نے کہی نا کہ جب آپ کو قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے اوپر بھی ڈاؤٹ ہے اور دوسرے پہ بھی. نہ بھی ہو میں کروں گا، اسی کو وعدہ اسی کو وعدہ کہا جاتا ہے. اسی کو وعدہ کہتے ہیں. یہی عہد ہو گیا کہ آپ نے قول دے دیا کہ یہ میں نے کرنا ہے. اب دیکھیے بھروسہ جو ہے، یہ جو وعدہ پورا نہ کرنا، جو بد عہدی ہے، یہ آپ کا بھروسہ توڑ دیتی ہے. بچپن سے لے کے جوانی تک یا اس عمر تک پورے معاشرے کا بگاڑ اس بات پر ہے کہ آپ ایک دوسرے پر بھروسہ نہ کریں، اور پورا معاشرے کا اتحاد اس بات پر ہے کہ آپ ایک دوسرے پر بھروسہ کریں. تو وہ بھروسہ ہوگا ہی زبان کی وجہ سے، وہ لکھت پڑھت سے نہیں ہوگا. آج کا جو ٹاپک ہے نا اس پہ بہت مزید سوالات. دیکھیے آپ رشتے دیکھ لیجئے، میاں بیوی دیکھ لیجئے، دوستی دیکھ لیجئے، ہمسائیگی دیکھ لیجئے، کاروبار دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تم اس زبان کا پاس کرو جو نام لے کر تم رشتے مانگتے ہو. کیا بات ہے. اب آپ دیکھیے نا، آپ ہر چیز میں آپ دیکھ لیجئے کہ زبان کا پاس کرنا ہے آپ. بے شک ابھی گفتگو مزید ہماری جاری رہے گی، بہت سے اور سوالات. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اور ایفائے عہد اور وعدہ خلافی کے اس حوالے سے بات چیت چل رہی ہے. اچھا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ فرمایا ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو. اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ سے کیا ہوا وعدہ؟ دیکھیے پہلے تو وہ روحوں والا وعدہ ہے، بے شک وہ آپ نے بتایا، فطرت. بالکل. دوسرے یہ کہ جب ہم کسی بھی دین کو اپناتے ہیں، یعنی اگر ہم مسلمان ہیں تو ہماری ٹیکسٹ بک قرآن ہے. بالکل. اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم، یعنی سب سے بڑی کمٹمنٹ لا الہ الا اللہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں. یہ وعدہ ہے. اب یہ بھی اللہ ہی سے ہے. پھر ہم دوسرا کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں احکامات دیے ہیں یہ ہم تک امانت پہنچا چکے ہیں. اب یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں، ان کے تابع دار ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں. اب قرآن میں بھی جتنے احکامات ہیں ہمارے دین سے ریلیٹڈ، ہم بطور مسلمان یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم، ظاہر عبادت کا مطلب یہ ہے بے چوں چرا حکم ماننا، اطاعت کرنا. صرف نماز روزہ عبادت نہیں ہے. عبادت اطاعت کا نام ہے، بندگی ہے، سر جھکانے کا نام ہے، سرنڈر کر دینے کا نام ہے. تو خود کو اللہ کے حوالے کیا تو اس کے احکامات کی پابندی کا وعدہ کیا. تو اللہ سے ہمارے وعدے ہیں اور ان وعدوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور ساری الہامی کتابوں میں نبیوں کے ذریعے بتایا. حضرت آدم کو جب زمین پر بھیجا تو کہا میری ہدایت آتی رہے گی اور جو اس پر چلے گا وہ میرا بندہ ہوگا. بے شک وہ وعدہ پورا کرے گا، وہ رشد و ہدایت پر ہوگا اور وہی انعام کا حقدار ہوگا. جو نہیں کرے گا، اب اللہ کے وعدے پہ نہیں پورا اترے گا یا توڑے گا یا بد عہدی کرے گا، یعنی دوسرے الفاظ میں احکامات کی خلاف ورزی کرے گا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نہ کر سکنا، غفلت ہو گئی. بالکل. ایک یہ ہے کہ نہ ماننا، نہیں کرتے،
کفر ہو گیا. تو جو انکاری ہیں انہوں نے اللہ سے کیا وعدہ پورا نہیں کیا, ان کی روحوں کا وعدہ جو ہے وہ بد عہدی کر گئے, انہوں نے کفر کر دیا, مانا ہی نہیں. جب وہ روح جسم میں آئی تو وہ وعدہ بھول گئی. تو یہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑنا ہے. بے شک. دوسرا احکامات پر پابندی نہ کرنا ہے, جان بوجھ کر نہ کرنا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑی کفر کیا. یعنی آپ سے نہیں ہو رہی, آپ سے غفلت ہو گئی, آپ سے چھوٹ گئی اور آپ شرمندہ ہیں کہ آپ نے گناہ کیا, تو یہ کفر نہ ہوا, یہ غفلت ہوئی. لیکن آپ نے کہا میں نے نہیں پڑھی, میں روزہ نہیں رکھتا, میں زکوٰۃ نہیں دوں گا, میں نے حج کو نہیں جانا, یہ انکار ہو گیا, یہ اللہ سے کیا ہوا وعدے کا بد عہدی ہو گئی, خلاف ہو گیا. تو ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے جو ہیں اس کی احکامات کی پابندی کو اور اس کی بندگی کو کہتے ہیں. بے شک. مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام کے اندر غیر مسلموں سے وعدہ یعنی افائے عہد کے حوالے سے کیا احکامات ہیں, ان کے ساتھ کیسے آپ کو ڈیل کرنا چاہیے؟ میں نے سٹارٹ میں یہ کہا جی, کہ واقعہ غزوہ بدر کے موقع پر اور صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگریمنٹس جتنے بھی ہوئے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ, بعد میں بھی کافی کے ساتھ بعد میں بھی ہوئے جو میثاق کے نام سے مشہور ہے, تو ان سب کو پورا کیا گیا اور اس کی مکمل پاسداری کی گئی. ایک بنیادی بات یہ یاد رکھنے کی ہے سمیع صاحب, چاہے تو بندے اور بندے کے درمیان وعدہ ہو یا بندے اور رب کے درمیان ہو, کافر اور مسلمان کے درمیان ہو, اس میں ایک بنیادی بات یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس وعدہ کو پورا کرنے کے حوالے سے بندے کی ویل ہونا ضروری ہے. اگر ویل ہو نا اور پھر وہ پورا نہ کر پائے خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے, تو پھر وہ منافقت کے زمرے میں نہیں جائے گا. جیسے یہی میں پوچھنے والا تھا کہ ایک طرف ہے کہ وعدہ پورا نہ کرنا جان بوجھ کر, ایک طرف حالات یا اس وجہ سے پورا نہ کر پائے, کرنا چاہتا تھا, نیت تھی اس کی. ڈیپینڈ کرتا ہے نیت پہ. اسی لیے تو کہا گیا کہ انما الاعمال بالنیات, کہ یہ ایک بنیادی چیز ہے. جس طرح جسم میں روح ہوتی ہے نا, اسی طرح تمام اعمال کی روح نیت ہے. تو وہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کا زاویہ اگر درست ہے تو پھر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی آپ کا بیڑا پار لگا دے گا. اور اگر نیت کی ڈائریکشن اور سمت جو ہے وہ درست نہیں ہے تو پہاڑ کے برابر بھی عمل ہو تو وہ بھی ضائع چلے جائیں گے. تو اگر آپ کی نیت تھی وعدہ کو پورا کرنے کی, اچھا پھر اگر آپ کی نیت صحیح ہو, آپ کی خالص نیت ہو, تو پھر قدرت کی طرف سے مدد بھی شامل حال ہوتی ہے, اللہ پاک مدد کرتا ہے, پھر وعدہ پورا ہو جاتا ہے. میں پریکٹیکلی ساری زندگی, مجھے جب یہ کوئی کہتا ہے نا جی کہ میں ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہوں, میں ٹرانسمیشن میں جاتا ہوں, لائیو پروگرامز ہوتے ہیں, خطابات کے لیے پورے پاکستان میں جاتا ہوں, تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی. میں کہتا ہوں میں بھی انہی روڈوں سے گزر کے آیا ہوں, اللہ کے فضل سے میں آج تک کبھی لیٹ نہیں ہوا. مجھے اپنی زندگی کا وہ واقعہ یاد ہی نہیں ہے کہ میں کسی چینل پہ جاتے ہوئے لیٹ ہوا ہوں یا کسی پروگرام میں لیٹ ہوا ہوں, الا ماشاء اللہ. تو ہمارے لوگ موسٹلی جو ہیں وہ ڈیلی لیٹ آ رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان کی نیت ہی نہیں ہوتی, ہڈرامی ہوتی ہے, سستی ہوتی ہے. ایک جملہ میں, ہمارے ایک سب کانٹیننٹ کا بہت بڑا علمی روحانی نام ہے حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فادر بریلی. اب ان کو آپ زبان کی بات ہم کر رہے تھے نا, وہ جا رہے تھے تو کسی نے ان کو بلا کے کہا حافظ صاحب ذرا بات سننا, حافظ صاحب ذرا بات سننا. اب حالانکہ وہ عالم بن چکے تھے, فقیہ بن چکے تھے, مفتی بن چکے تھے, محدث بن چکے تھے, باپ بھی عالم, دادا بھی عالم, علمی خانوادہ, لیکن قرآن حفظ نہیں کیا تھا. سمجھنے کی بات یہ ہے, تو بندے نے کہہ دیا حافظ صاحب. تو وہ گئے مسجد میں, تھوڑی دیر سوچا اور جا کے کہا کہ اب مجھے ضرور حفظ کر لینا چاہیے. ایک بندہ خدا نے مجھے حافظ کہہ دیا ہے تو اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ غلط نہ ہو. اور انہوں نے حفظ کر لیا ایک مہینے میں. آپ اندازہ لگائیں, رمضان کے مہینے میں حفظ کر لیا. یعنی وہ بھی یوں کیا کہ جو حافظ صاحب ان کی مسجد میں سنا رہے تھے نا, ان کو بلا کے کہا کہ اس دفعہ ذرا پیٹرن چینج کر لیتے ہیں. ایسا ہے کہ پہلے آپ تراویح میں سناتے تھے, آپ اس مرتبہ آپ اذان کے بعد نماز سے پہلے مجھے سنا دیا کریں اور تراویح میں سنا دیا کروں گا. سبحان اللہ. تو اتنی دیر میں حفظ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے نزدیک دوسرے مسلمان کی زبان کی حرمت اور اس کے تقدس کا اتنا پاس ہے, اس سے نکلے ہوئے الفاظ کے لیے بھی
وہ کوئی نہ کوئی راہ تلاش کرتا ہے. تو جب اپنی زبان سے کیا ہوا وعدہ ہو, نکالے ہوئے الفاظ ہوں, تو اس کی پاسداری کے لیے اگر آپ کی نیت ہو, ول ہو, تو قدرت کی مدد ضرور شامل حال ہوتی ہے اور بندہ وعدہ پورا کر لیتا ہے, کیونکہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بات اصل یہ ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو خیال جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ہمیں انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر اس کلچر کو پروموٹ کرنا ہے. ہمیں سچ بولنے کی عادت, جس طرح ابھی آپا فرما رہی تھیں کہ گھر میں بچوں کو ماں کی گود سے, پھر اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیوں میں, اپنے اداروں میں, عام خود بھی اس پر عمل کریں, دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں کہ آپ اس طرف آئیں. اس میں نقصان کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں, ایک ہمارے بزرگ اس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت. یعنی گناہ بے لذت مطلب آپ وعدہ خلافی کریں, جھوٹ بولیں, تو یہ بے لذت کا گناہ ہے. آپ وعدہ کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ میں اس پر پورا اتر پاؤں گا کہ نہیں. اگر آپ یہی نہیں تو پورا بھیا میرا یہی پرابلم ہوتا ہے زیادہ تر. 2-3 دفعہ جب میرے سامنے ایسے انسیڈنٹس ہوئے, دوستوں نے یا کسی نے کسی کو ایسے زبان دی. میری ایک بہت پرانی سہیلی ہے, میری بلکہ کزن ہے, اس سے میرے سامنے ہی وعدہ کیا اپنے گھر میں کام کرنے والی خاتون کو کہ بھئی تمہارے گھر ختم, تم گھر اپنا مکمل کر رہی ہو تو جو اوپر سے پیسے ہوں گے میں دے دوں گی. اب اس بیچاری وہ جو گھر بنا رہی تھی خاتون, جو بھی معاملات ہوئے, اس کے پاس بہت کم رقم جمع ہوئی, تو وہ واپس آئی میری کزن کے پاس. ہم اتنے کلوز ہیں, ہم ہر دوسرے دن ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے. تو وہ آئی اور اس نے بات کی, تو آگے سے میری کزن نے کہا ہاں تو تم تو اتنے سے ڈال رہی ہو تو میں اتنے کس طرح سے, یہ وہ. تو میں نے ایک دفعہ اس کا بازو پر ہاتھ پکڑا اور میں نے اس خاتون کو کہا, میں نے کہا آپ ذرا 2 منٹ باہر جاتی ہیں, میری بہن وہ باہر گئی. تو میں نے اپنی کزن کو کہا, میں نے کہا تم نے میرے سامنے زبان دی تھی, بالکل صحیح بات. تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اتنے پیسے ڈالو گی تو میں اتنے ڈالوں گی. تو اس کا مطلب آپ زبان دے چکی ہیں, آپ چاہے آپ 10 لاکھ دیں یا 2 لاکھ دیں, تول لینا چاہیے. بولنے سے پہلے تول لینا چاہیے, سوچ لینا چاہیے کہ آپ اس کمٹمنٹ کو پورا کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. ہماری یہاں ٹرانسمیشن جو ہوتی ہے نا سحری کی, تو وہ اس میں جو آپ کی طرح کے 2 ہوسٹ ہیں, تو انہوں نے ایک دن بریک پر جاتے ہوئے کہا, میرے ساتھ فیمیل اسکالرس تھی, تو انہوں نے کہا بریک سے واپس آ کے آپ ہی سے شروع کریں گے, اس وعدے کے ساتھ جا رہے ہیں. انہوں نے کہا وعدے کے ساتھ. بریک سے واپس آئے تو مجھ سے کوشچن کر دیا. میں نے کہا نہیں, آپ نے وعدہ کیا تھا, آپ کوشچن ادھر ہی لے کے جائیں, پھر میری طرف آئیں. یہ پرسوں کی بات ہے, پرسوں بتانی چاہیے. دیکھیں بات یہ کہ انہوں نے ان کے وعدے کا پاس رکھا. میں نے کہا بڑی ان کو یاد دلایا, میں نے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا, لہذا کوشچن ادھر لے کے جائیں, اگلے سیگمنٹ میں میرے پاس آئے. ابھی مزید سوالات کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے اور واپس آ کے آپا ہم آپ سے سوال کریں گے اس وعدے کے ساتھ ہم بڑھ رہے ہیں. نہیں کریں گے تو میں یاد دلا رہا ہوں. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. جی بالکل, ہم اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے آپس ہی سوال پوچھیں گے. آپ ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ جیسے جب انسان کو وعدہ کرتا ہے, ایک انسان نے نیت کی پورا نہیں کر پایا, اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ آگے کیا کرے, اور ایک طرف وہ انسان جس نے جان بوجھ کر پورا نہ کیا, اس کے لیے سزا کیا ہے؟ ان دونوں معاملات میں کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں, نیت کا تو یہ ہے کہ جیسے اب آپ نے حج کی نیت کی ہے اور خدا نہ خواستہ حالات ایسے ہو گئے, بیماری آ گئی, کچھ بھی ایسا ہو گیا کہ آپ نہ کر پائے, تو عرش پہ آپ حاجی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو نیت کے ساتھ ہی اجر دے دیتے ہیں. اسی طرح سے آپ نے وعدہ کیا ہے یا کچھ سوچا ہے, جیسے سیدنا عمر فاروق نے سوچا کہ اگلے جمعے کو وہ بیواؤں کا اور یتیموں کا وظیفہ مقرر کریں گے, اور رستے میں اپنے بیٹے سے کہنے لگے, تو انہوں نے کہا کہ کیا معلوم اگلے جمعے تک آپ حیات ہوں گے یا نہیں, یا آپ نے اتنی اعلیٰ نیت کی ہے, واپس چلیے ممبر پہ اور اعلان کیجئے. سبحان اللہ. سیدنا ابوبکر صدیق نے ایام جاہلیت میں یہ نظر مانی کہ میں بیت اللہ کے اندر اعتکاف کروں گا. اس کے بعد جب مدینہ تشریف لے آئے تو انہیں بیٹھے بیٹھے یاد آیا, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں, یا رسول اللہ میں نے یہ منت مانی تھی, تو تب تو ایام جاہلیت تھے اور میں مسلمان بھی نہیں تھا, تو اب تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں پوری نہ کروں. تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر, اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نظر مانیں, آپ کوئی منت مانیں, آپ نے خود مانی اور اللہ ہی کے لیے مانی, تو اب واپس جائیں بیت اللہ میں اعتکاف کر کے آئیں. تو آپ نے انہیں واپس بھیجا فتح مکہ کے بعد, اور وہ اعتکاف کر کے آئے 1 رات کا. تو ایسا ہے کہ جان بوجھ کر تو اگر آپ نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے, اور اعمال نیتوں پر ہی بیس کرتے ہیں.
لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا یا بدعہدی کی یا وعدہ خلافی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس شخص کی طرف نگاہ بھی نہیں ڈالے گا. یعنی رب کی رحمت کی نگاہ چاہیے ہے ہم سب کی بخشش کے لیے. بے شک اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نگاہ ہی نہیں کرے گا جو وعدہ خلاف ہوگا, جو قول دے کے مکر جانے والا ہوگا. اور دوسری بات, اس دنیا میں بھی آپ کے رزق میں, آپ کی زندگی میں, ہر چیز میں برکت ہوتی ہے اس شخص کی جو دو باتوں کا دھیان کرتا ہے. ایک رزق حلال کماتا ہے اور ایک زبان پوری کرتا ہے, قول کا پکا ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ الٹ دیجئے, جو یہ نہیں کرے گا تو اس میں سے ساری برکتیں رحمتیں نکل جائیں گی. اور وعدہ خلافی کا اس سے بڑا کیا نقصان ہے کہ آپ منافق ہیں. اللہ کے نزدیک آپ, اللہ کے رسول کے نزدیک آپ کافروں سے بھی بدتر ہیں, کیونکہ منافق کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافق ہوگا. اور آپ کا فرمان کہ آپ پہچان لیجئے کسی انسان کو دیکھ کر ان تین باتوں سے, ورنہ 1/3 منافق ہے اگر بات کرے تو جھوٹ بولے, 1/3 منافق ہے اگر وعدہ کرے تو توڑ دے, 2/3 ہو گیا, اور اگر امانت دو تو خیانت کرے تو پکا منافق ہو گیا. تو اب یہ اتنی بڑی سزا ہے یا اتنی بڑی پہچان ہے کہ آپ مومن ہی نہیں ہیں اگر آپ کی زبان نہیں ہے. دیکھیے 800 سال تک مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکومت کی, بالکل, اور انہوں نے کوئی فلسفی نہیں بتائی. انہوں نے اپنے کردار کی سچائی, اپنے قول کا پکا ہونا, اپنی ایمانداری, ان باتوں کی وجہ سے ہی وہ اس قدر دوسرے لوگ متاثر ہوتے تھے کہ وہ ان کے دین پر چل پڑتے تھے, ان کا دین مانتے تھے. سبحان اللہ. مفتی صاحب, میں ایک بات ضرور جاننا, ایک بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں. جیسے کہ میں اگر کسی چیز کی زبان دیتی ہوں کسی کو اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہوں, پھر کیا ہوگا؟ کیا میرے گھر والوں پہ فرض ہے اس کا پھر پروسیجر اگر ایکسپلین کرتے تو؟ نہیں, اس میں اگر تو کوئی مالی لین دین ہے, مالی معاملات ہیں, کاروباری معاملات ہیں, تو اس کو تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو وراثت کوئی بندہ چھوڑ کے جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ جن کے ڈیوز ہوتے ہیں وہ پے کیے جاتے ہیں, بعد میں وہ وراثت تقسیم ہوتی ہے. آئی تھنک جس دن جنازہ ہوتا ہے اس دن پوچھا جاتا ہے نا کہ پوچھ کسی لیں, کا ٹھیک اگر ہے, کچھ ادروائز نہ بھی پوچھیں تو پتہ ہوتا ہے جو آئے آپ کو پے کرنا ہوتا ہے. یہ بھی رسم بن کے جنازے پہ پوچھ لیتے ہیں, بعد میں کوئی اگر مانگنے آ جائے تو دیتے نہیں. اور ایک آپ نے بات کر دیا تو کتنی بری رسم بن گئی ہے کہ جنازہ میت پڑی ہوتی ہے, وہاں اعلان کیا جاتا ہے کھانا کھا کے جانا. تو یہ چلیں, اس فورم سے میں اعلان کر رہا ہوں, خدا کے لیے اس سے باز آئیں, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اگلی بات جو آپ نے کہی ہے, میں بلٹس کی صورت میں 2-3 باتیں عرض کروں گا. ایک تو جو سمیع صاحب وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے, سب سے بڑا اس کو سزا یہ ہے کہ وہ منافقین کی کیٹیگری میں فال کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ مت سمجھیں کہ وہ بری و ذمہ ہو گیا. قرآن نے کہا ان العہد کان مسئولا, قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھے گا, بتا تو وعدہ خلافی کیوں کر کے آیا, وعدہ تو نے پورا کیوں نہیں کیا. تیسرا ایک بہت بڑی سزا, ہم سب یہ توقع کرتے ہیں اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے, اور اللہ جب بندہ مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. لیکن حشر کا کھلا میدان ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جھنڈا منگوائے گا اور وہ جھنڈا گاڑ کے سارے لوگوں کو کہے گا یہ اس شخص کے لیے جھنڈا گاڑا گیا ہے جو وعدہ خلافی کر کے آیا ہے. یعنی سب کے سامنے اس کو ایکسپوز کر دیا جائے گا. اور جو آپ نے کہا کہ وہ چھوڑ کے گیا, وعدہ کر کے گیا, پورا نہیں کیا, یا کسی کے ساتھ معاملات تھے وہ ادا نہیں کیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام سے پوچھا تھا کہ صحابہ بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا جی جس کے پاس دولت نہ ہو. تو فرمایا نہیں. انہوں نے کہا جی پھر آپ بتائیے. فرمایا ہاں سنو مفلس کون ہوتا ہے. فرمایا مفلس وہ بندہ ہے جو دنیا میں رہ کے نماز, روزہ, عبادات, ریاضت کرتا رہا ہو اور اپنے طور پر بہت سیٹسفیکشن کے ساتھ گیا ہو کہ وہ جنت کما کے جا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے اندر اس نے کوتاہی کی ہو, کسی کے ساتھ وعدہ خلافی, کسی کا حق مارا ہو, کسی پر ظلم کیا ہو, کسی کو گالی دی ہو, کسی کا دل دکھایا ہو. اب جب میزان عدل قائم ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معاملہ برابر کرے گا, تو اب وہاں مال تو ہوگا نہیں, جس کا مال اس نے دینا تھا تو وہ مال تو دے گا نہیں. تو پھر وہاں کیا ہوگا کہ اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی. جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گے. فرمایا اب یہ جو توشہ بھر کے گیا تھا نیکیوں کا,
وہ خالی ہو جائے گا, یہ ہاتھ ملتا رہ جائے گا. فرمایا مفلس یہ بندہ ہے. لہذا حقوق اللہ سے بھی زیادہ دنیا میں حقوق العباد کی اہمیت ہے, ان کو پورا کرنے کی ضرور کوشش کرنی. اللہ پاک ہم سب کو اپنی بات پوری کرنے کی, وعدے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء کرام کا بہت بہت شکریہ, ہمیں بہت زیادہ علم سے ہمیں مستفید کیا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آپ کا بھی شکریہ, اللہ آپ آپ کی نے دعوت بلایا. قبول فرمائے, اور یہ جو پیغام آپ نشر کر رہے ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق ہے. اللہ ہمارے لیے سے صدقہ جاریہ بنا. آمین آمین. رمضان پاکستان